السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزوں میں حیرت انگیز سننے کی صلاحیت۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تین چیزیں ایسی پیدا فرمائیں جن کو سننے کی عجیب و غریب صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک جنت، ایک جہنم اور ایک وہ فرشتہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر مقرر ہے۔ جنت کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، زمین پر یا آسمان پر یا زمین کی تہ میں یا سمندر کے نیچے یا ہوا اور فضا میں، کہیں بھی کوئی اللہ کا بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، میں جنت کے لائق نہیں ہوں مگر اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما، تو جس وقت اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے یا وہ دل میں یہ دعا کرے گا، اس کی دعا جنت فوراً سن لے گی۔ حالانکہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے ہے۔ یہاں سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اسی طرح ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور یہ اربوں خربوں میل کا فاصلہ ہے، اور یہ درمیان میں کوئی تار، ٹیلی فون یا موبائل کا رابطہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں کہیں کوئی یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے، تو جنت اس کی یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ یا اللہ یہ جنت مانگ رہا ہے، آپ نے مجھے دینے ہی کے لیے بنایا ہے، لہذا اس مانگنے والے کو آپ جنت عطا فرما دیجئے۔ تو ہماری درخواست قبول ہو یا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی جنت کی درخواست قبول ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، تو چاہے زبان سے پناہ مانگے یا دل میں آہستہ آہستہ پناہ مانگے، تو اس کا پناہ مانگنا جہنم فوراً سن لے گی۔ حالانکہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے اور اس سے ہمارا فاصلہ بھی بہت لمبا ہے، لیکن جہنم فوراً اس کی پکار سنے گی اور اللہ پاک سے کہے گی کہ یا اللہ آپ اس کو دوزخ سے بچا لیجئے، یا اللہ مجھ سے اس کو بچا لیجئے۔ تو جہنم سے پناہ آپ یہاں مانگ رہے ہیں اور ادھر دوزخ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہی ہے کہ یا اللہ اس پناہ مانگنے والے کی دعا قبول کر لیجئے۔ اور تیسرا وہ فرشتہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر مقرر ہے، اور اس فرشتے میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی آدمی درود شریف زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، دل میں پڑھے یا زبان سے پڑھے، وہ فرشتہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، وہ اس کی آواز سن لے گا اور فوراً ہی وہ درود شریف پڑھنے والے کا نام لے کر مزار اقدس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ کچھ وضاحت ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے اس فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نام ازبر یاد کر دیے ہیں،
یہ ہر مرد اور عورت کا نام اس کو معلوم ہے، لہذا جیسے ہی کوئی کہیں پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پڑھنے والے کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ سارے انسانوں کے نام اس کو پہلے سے یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں جنت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوزخ سے بے پناہ چھٹکارا نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں بار درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔